السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان میں 190 ملین پاؤنڈز کیس شامل ہے جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی جانب سے ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے آئینی بینچ کے سامنے، اس پر بات کریں گے۔ اور ججز کی تقرری کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی قمبر زیدی۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے قمبر۔ یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آج فیصلہ آنا تھا لیکن پھر تاخیر کا شکار ہو گیا، کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ سبھی بڑا دیکھے جائے اس معاملے کو تو جو خبریں آ رہی ہیں بڑی انفارچونیٹ ہے یہ صورتحال، بیکاز اس سے عدالت پہ جو عوام کا اعتماد ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیس پہنچ رہا ہے، اور عدالت کو یہ خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی جانب سے خبریں آنی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز کنسیڈر ہوتے ہیں اور وہ 2-4 دن پہلے آپ کو بتا دیں کہ کیس کا فیصلہ جو ہے نہیں آنے لگا، بجائے اس کے کہ عدالتی عملہ آپ کو بتائے، بجائے اس کے کہ جج صاحب کی جانب سے یا ان کی عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ پیغام جاری ہو کہ کیوں نہیں آ رہا بھائی فیصلہ۔ تو ایسی خبریں جو ہیں وہ بیسکلی نظام انصاف پہ بڑا سوال ایک اٹھاتی ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے کہ آ رہا تھا اور اس کے بعد یہ مؤخر ہوا، 18 کو یہ کیس ہوا تھا، پھر 23 کو آنا تھا، پھر اب 6 کو جو ہے نہیں آ رہا، اب اس کی 13 جنوری جو ہے وہ ڈیٹ کر دی گئی ہے۔ تو 13 جنوری بیسکلی یہی بتا رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر بھی چانسز ہوں گے کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے۔ وجوہات آخر کیا ہیں؟ دو چیزوں چل رہی ہیں اس ٹائم، جو ہم اسے کانسپیریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے ریئلٹی بیسڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو فیکٹس سپورٹ ہوگی تو ریئلٹی بیس ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد آپ کو اس کی ریئلٹی کا شاید باقاعدہ طور پہ پتہ بھی لگ جائے، لیکن ابھی ہم رائٹ ناؤ ایز اے تھیوری اسے کنسیڈر کریں گے۔ تو کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے ججز تعینات ہوں گے تو پھر جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 17 تاریخ کو نئے ججز نے تعینات ہونا ہے، تاکہ نئے ججز کے سامنے، یعنی ایک کانسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ نئے ججز کے سامنے یہ کیس لگے۔ کیوں یہ کیس لگے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کا نام اس میں شامل ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دے چکے ہیں، ان کو ہائی کورٹ میں لائے جانے کا امکان ہے۔ پھر شاہ رخ ارجمند کا نام شامل ہے، ان کو ہائی کورٹ میں لائے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک تاثر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، مطلب یعنی نئے ججز آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ کیس لگا دیا جائے گا۔ پہلے سے یہ ججز ان کے بارے میں اگر یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے فیصلے منشا کے مطابق چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری اس کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات کا عمل چل رہا ہے تو اسے ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ فیصلہ آ سکتا ہے رائٹ ناؤ مذاکرات میں عمران خان صاحب کی پوزیشن کو ویک کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری اطلاعات ہیں، جو پی ٹی آئی کے لائر سے جو بات چیت ہوئی ہے، عمران خان صاحب اس بات پہ بڑے کنونسڈ ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ ان ٹرائل کورٹ سے تو اسے کنوکشن ہو جائے گی، لیکن ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جاتے جاتے وہ بیچارے فارغ ہو جائیں گے فیصلے۔ تو اس وجہ سے وہ کسی بھی ڈیل کرنے پہ یا پھر کسی ڈیل پر کسی ایسی بات ماننے پر کہ جس میں ان کو وقتی طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہو لیکن لانگ ٹرم میں نقصان ہو رہا ہو، تو وہ نہیں جائیں گے اس بات پر۔ تو بڑی واضح وجوہات ہیں اس کی، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے کی تاخیر کا باعث بنی ہے۔ آپ ان کو ابھی رائٹ ناؤ کانسپیریسی تھیوری کہہ لیں، لیکن بات تو چل رہی ہے، بات تو یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ عدالتی عملے کی جانب سے تو نہیں ڈیلے کا پہلے آیا، پہلے تو ان صحافیوں کی جانب سے خبر کا ہے، اور ایک دفعہ ڈیلے ہو گیا، 2 دفعہ، دوسری دفعہ ڈیلے ہو گیا۔ تو کس سے تاثر کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال سے انفارچونیٹلی یہ ہماری عدالت کا جو نظام انصاف ہے اس کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ اس عوام کا اعتماد ان اداروں سے اٹھ رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم اپنی 75 سالہ تاریخ نکال کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عدالتیں کیا کچھ کرتی رہی ہیں، سیاسی کیسز میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے درخواست ایکسیپٹ ہوتی ہے، کیا ٹائمنگز ہوتے ہیں، کس طرح سے فیصلے آتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں کا کیا حال ہوتا ہے جب بڑی عدالتوں میں آتے ہیں یا کسی ایسے جج کے سامنے آتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو۔ تو بڑا انفارچونیٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو، ایسے تاثر کو زائل کرنا چاہیے کہ یہ عدالت کے بجائے کہیں اور سے لکھا ہوا فیصلہ آ رہا ہے، جج صاحب صرف ریڈنگ کر رہے ہیں اس کی۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عدالت کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے فیصلہ، کیونکہ بڑا لیتھل کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈز کیس عمران خان کے خلاف، اور اس کیس میں کنوکشن سامنے نظر آ رہی ہے عمران خان کی، اور کنوکشن تو ہونی ہے، لیکن کل کو تاثر یہ جائے گا کہ عمران خان کوئی ڈیل
مانے نہیں، کوئی بات مانے نہیں، مطالبہ مانے نہیں، اس لیے ان کو سزا دی گئی. حالانکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خود بریتھنگ اسپیس چاہیے اور وہ خود چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، ہونے بھی چاہیے. بلوچستان کے جو چیف جسٹس کے بعد سینئر پیونی جج ہیں ان کو تو شامل کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے نہیں کیا گیا. ویلڈ کوسچن ہے، لیکن آئین میں کہاں لکھا ہے کہ سینئر پیونی جج ہوگا ہائی کورٹ کا؟ دیکھیں آپ نے اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک صوبے کے لیے یہ معیار سیٹ کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ اس میں سینئر پیونی جج بیٹھے گا، وائی ناٹ اسلام آباد؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ ویلڈ کوسچن ہے، لیکن آئین میں پھر یہ ہے کہ بلوچستان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں بلوچستان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ پھر بلوچستان اور وفاق کو الگ الگ ٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ عمران خان کے کیسز ہیں، یا پھر بلوچستان میں کوئی آپ کے پاس ایسا سیاسی مقدمہ نہیں آنا. تو فار گاڈ سیک ان چیزوں سے نکلیں. مطلب آپ نے اگر یہ تاثر دینا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، یہاں پہ آزاد ججز ہیں، یہاں پہ جو کام ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق آتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ تاثر تو ظاہر کریں بھائی. مطلب آپ ایسی بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. آئین و قانون کے مطابق تو سپریم کورٹ نے اپنے سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کو ایک فریولس درخواست پر جرمانہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سپریم کورٹ اب آئین اور قانون کے مطابق چلے گی. لیکن پھر بھی آج انہوں نے ایک اور درخواست دائر کی، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں آج انہوں نے درخواست دائر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ کیس نہیں سننا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو کہ خود اپنے آپ کو ووٹ دے کے آئینی بینچ کا سربراہ مقرر ہوتا، ہو از دا بینیفیشری آف دیٹ پرٹیکولرلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس کو تمام لوگ متفقہ طور پر کہتے ہیں جو عدلیہ میں آزاد مائنڈ ہے کہ یہ عدلیہ کے پر کاٹنے کے مترادف ہے. آئین میں لکھا ہے کہ ووٹنگ ہوگی. دیکھیں آپ نے کر لی 26ویں آئینی ترمیم، آئینی بینچ بن گیا، آئینی بینچ کو چیلنج بھی کر دیا گیا. تو اب یہ انصاف اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہلے پیٹیشن کو سنیں، آپ اسے بے شک رد کر دیں، آپ اسے ڈسمس کر دیں، آپ اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. آپ کیا نہیں پسند ہمیں تمہاری پیٹیشن، نہیں تمہارے ہمارے چہرے پسند نہیں، اتنے زیادہ لوگ آ کے کرو، مختلف باروں کو آپ جواب دیں، لیکن کریں تو صحیح. آپ اس کا فیصلہ کر نہیں رہے. وہ 3600 درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے مختلف کیسز لگائے بھائی، پہلے اس چیز کو تو ڈیسائیڈ کرو جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کی ویلیڈیٹی کو وہ کر رہی ہے، کنٹروورشل کر رہی ہے. آپ نے لیکن وہ نہیں کرنی ہے. آپ نے تو مجھے بتائیں کہ کیا غلط ہے جواد خواجہ کی درخواست؟ آئینی بینچ جو ہے تو سر مجھے یہ بتائیں، اس مہینے اسی ماہ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت کرے گا. ایک چھوٹا سا سوال مجھے، آپ کوٹ کور کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کل کو 26ویں آئینی ترمیم کل عدم ہو جاتی ہے، اس کے جو فیصلے کیے گئے ہوں گے اس بینچ کی جانب سے ان کا کیا مقدر ہوگا؟ پارلیمان کا بنایا گیا قانون کیسے جو ہے تو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ واضح کیا ہوا ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں یہ بھی آئینی بینچ ہی سنے گا. لیکن ان ججز کا کیا کریں جو کہ جن کے سامنے یہ کیس ہے بھی نہیں، پھر بھی وہ بار بار خطوط لکھ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے. ان کے انٹرسٹ کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایک شخص نے چیف جسٹس بننا تھا ڈائریکٹلی اور وہ اس آئینی ترمیم کے بعد نہیں بنا تو وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے. ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تو تھا جب وہ مخصوص نشستوں والے کیس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا. وہ اپنا اب وہ تحفظات، وہ اپنے نوٹس کے ذریعے تحفظات کا بھی اظہار نہ کرے. ایٹ لیسٹ اسے اتنی تو آزادی دیں، اسے چیف جسٹس نہیں بنایا، لکھنے کا حق تو دیں کہ وہ خط لکھ سکے. لیکن کیس پینڈنگ ہے نا، ابھی تو کیس پینڈنگ ہے، معاملہ سب جوڈس ہے، تو آپ کیسے اس پہ اوپینین نہیں دے رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کی سماعت کریں، اس کیس کی سماعت کر کے اللہ خیر صلی اللہ، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا تھا اس کیس میں فل کورٹ بنائے، لیکن چونکہ آپ نہیں راضی ہوئے، آپ نے چلو اپنی مرضی کا بنا لیا. اب اپنی مرضی میں جواد خواجہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ ملٹری کورٹ کا ڈیسیجن روکیں، آپ اس کی سماعت کریں، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ جواد خواجہ نے آج پھر درخواست دائر کی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئینی بینچ کو کہا کہ آپ ملٹری کورٹس کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دیں. جب ملٹری کورٹ سے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی تو پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے درخواست کی تھی، وہ انہوں نے بیشنگ شروع کر دی آئینی بینچ کی، انہوں نے سپریم کورٹ کی، ملٹری کی بیشنگ شروع کر دی.
دیکھیں وہ آپ کی بات فیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بات درست ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ یہ ملٹری کورٹس میں ہیں ان کے پیارے، آپ نے ایکچولی ان لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک سال سے پورے وہ جیل میں تھے، ملٹری کورٹ کی تحویل میں تھے، نہ لوگ ٹریس ہو رہے تھے، نہ ان کو نقول دی جا رہی تھی FIR کی، نہ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ کس آرڈر کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کو ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ پھینکا گیا ہے. تو جب آپ کسی بھی آپ کا پیارا ہو کوئی جیل میں، اسے آپ یہ ایکسیس نہیں دیں گے، وہ کہے گا بھائی آپ ایسا کرو اسے سزا سناؤ تاکہ یہ عام عدالت میں اس کا کیس لڑ سکوں، مجھے میرا پیارا تو نظر آئے نا. تو یہ بڑی ایک نیچرل سی بات ہے جو کہ ہوئی، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے سزا سنا دیں، سزا سنا کے ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ان کو آپ متعلقہ تھانے کے وہ جو ہے حدود میں دے دیں گے، ہمارے سویلین سائڈ پہ آ جائیں گے، ہم ان سے مل بھی سکیں گے. تو یہ اس بیسس پہ جو ہے بات کی گئی لیکن یہ تو ڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے، کیونکہ دوسری پارٹی یعنی کہ ملٹری کلیم کر رہی ہے کہ ان کو 10A کی تمام رائٹس دیے گئے تھے، ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں ان ملزمان کی، اور پھر آپ نے دیکھا مجھے کہ یہ بتا دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کس فیصلے کے تحت یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ملٹری کورٹ میں جاتے ہیں، کس فیصلے؟ یہ تو حکومت کے فیصلے نہیں، یہ آیا اس کی کوئی کاپی ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ معاملہ جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ جو تھا نئی مختار اخوان اسٹیبلشمنٹ صاحب نے کیا، اب تک اس کا جواب نہیں آیا ہے. خواجہ حارث صاحب نے کہا میں دیکھ کے بتاتا ہوں، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا ہے. یہ کس طرح آپ نے ایک جو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ملٹری کورٹ کی تحویل میں دے دیا؟ پیچھے ریزننگ کیا تھی اس کی؟ آرمی ایکٹ ایک پارلیمان کا بنایا گیا قانون دوسری جس کے تحت سزا، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. یہی تو اختیار سماعت انہوں نے مان لیا. 1 سال تک اختیار سماعت پر بحث ہوتی رہی. بندہ پورے جس کی 2 سال سزا ہے وہ پوری سزا کاٹ چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 1 سال اس میں گزار دیا. کیا ایسے ہوتے ہیں عدالتوں میں فیصلے؟ کیا ایسے انصاف فراہم ہوتے ہیں؟ تو یہ ہمیں خود بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اگر کسی بات پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کسی چیز پہ آرگیو کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ وزندار دلیل تو ہمارے سامنے موجود ہو نا، کہ جس کو ہم کاؤنٹر کریں تو کہیں ہاں نہیں یہ بات چونکہ فیکٹ پہ ہے تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک ہے. تو ابھی تو ہمارے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ان کو کس طرح سے رکھا گیا، پھر 19 لوگوں کو کیوں چھوڑا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کس ڈیل کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں. تو میرا خیال سے یہ آپ کو اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی عوام اب جانتی ہے، شعور یافتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج ڈیلے ڈیسیجن ہوا ہے تو کیا ہے، کیا واقعی گواہان کے جرح پہ یہ ڈیلے ڈیسیجن ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوا ہے، تو ساروں کو پتہ ہے. بہت شکریہ قمر زیدی بات کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ تھے 190 ملین کیس کی صورتحال کے ایک دفعہ پھر فیصلہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جسٹس جواد خواجہ نے ایک دفعہ پھر درخواست دائر کی. اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ اس درخواست کو کیسے لیتا ہے. گزشتہ جب سماعت تھی تو اس میں تو جرمانہ کیا گیا تھا، لیکن بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.